تعالیٰ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم جو پچھلے سبق میں پڑھے تھے اس کے آگے سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ غیر ان الخروج انما يتحقق بالسیلان الى موضع يلحقه حکم التطہیر۔ تو ہم بتا رہے ہیں پچھلے سبق میں ہم کیا پڑھے تھے، اگر خروج من السبیلین ہے تو طہارت چلی جاتی ہے اور پھر ہم کو وضو کرنا پڑے گا۔ مطلب اگر پیشاب ہو گئی یا ٹوائلٹ ہو گیا تو پھر ہم کو کیا کرنا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا۔ تو وہاں پر خروج کے بارے میں بول رہے تھے، مطلب اگر خروج ہوا تو کیا ہو جائے گا، طہارت چلی جائے گی۔ تو یہاں پر امام شافعی ہم سے کوشچن کرتے ہیں کہ جب خروج من السبیلین میں مطلب آگے اور پیچھے کے مقام سے نکلنے والی جو نجاست ہوتی ہے اس میں آپ صرف خروج کا حکم لگا رہے ہیں، لیکن جو خون کا نکلنے کا حکم ہے وہاں پر آپ خروج کے ساتھ ساتھ سیلان کا بھی حکم لگا رہے ہیں، مطلب خون نکلنا بھی چاہیے اور بہنا بھی چاہیے۔ تو آپ جو پہلے کے بارے میں حکم لگائے تھے سبیلین کے بارے میں کہ خروج من السبیلین مزیل النجاسہ ہے، تو پھر ہمارا جو خون ہے وہ بھی خروج ہوا تو پھر آپ کو کیا حکم لگانا چاہیے، مزیل الطہارہ کے بارے میں حکم لگانا چاہیے۔ لیکن آپ اس طرح نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ کیا بول رہے ہیں، خون میں خروج الدم بھی ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ سیلان الدم بھی ہونا چاہیے۔ تو آپ کی جو بات ہے وہ تو صحیح نہیں ہے۔ تو ہم اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں غیر ان الخروج انما يتحقق الى موضع يلحقه حکم التطہیر۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو خون ہے، ان الخروج خون کا نکلنا انما يتحقق بالسیلان، یہ خون نکلا ہے ہم کو کیسے معلوم پڑے گا، بہنے سے معلوم پڑے گا۔ بہنے سے کیسے معلوم پڑے گا آگے بتائیں گے۔ الی موضع، ایک ایسی جگہ کے طرف بہہ جانا، یلحقہ حکم التطہیر، کی شریعت نے اس کو طہارت کا حکم دیا۔ مطلب جیسے کہ ابھی سمجھو ہمارے ہاتھ میں ایک جگہ ہم کو پھوڑی ہوئی ہے یا پھنسی ہوئی ہے یا تو زخم ہوا ہے، تو زخم سے خون نکلا اور کہیں بہا نہیں، جہاں سے خون نکلا تھا وہیں پر رکا ہوا ہے، آگے نہیں بڑھ رہے، ٹھیک ہے؟ اگر آگے بڑھ گیا تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا اور ہماری طہارت چلی جائے گی، ہم کو پھر کیا کرنا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر خون نکلا اور ایک ہی جگہ جمع رہا، ایک ہی جگہ رکا رہا، تو ہم کو وضو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور ہماری طہارت بھی نہیں گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح قی میں بھی اگر تھوڑی سی نجاست ہمارے منہ سے نکلے، مطلب ہم کو الٹی تھوڑی سی ہوئی ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر منہ بھر کی ہوئی ہے، مطلب بہت زیادہ الٹی ہوئی ہے، تو منہ بھر کا جو حکم ہے وہ آگے بتائیں گے، منہ بھر کے الٹی سے کیا مطلب ہے۔ تو منہ بھر کے اگر الٹی ہو رہی ہے تو پھر کیا ہو جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا، طہارت چلے جائے گا، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ لأن بزوال القشرۃ، کیونکہ چمڑے کے ہٹنے سے تظہر النجاست فی محلھا، ہمارا جو باڈی ہے، ہمارا جو ہاتھ ہے، نہیں تو ہمارا جو چہرہ ہے، نہیں تو ہمارا جو سر ہے، نہیں تو جو ہمارا پاؤں ہے، ہر ایک جگہ خون بہتے رہتا ہے، ہمارے جلد کے اندر، ہمارے چمڑے کے اندر خون بہتے رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو خون بہتے رہتا ہے تو چمڑے کے اندر رہتا ہے، تو چمڑے کے اندر خون بہہ رہا ہے لیکن وہ ناپاک ہے، تو شریعت اس کے بارے میں کچھ نہیں بولتا۔ شریعت بولتی ہے اگر چمڑے کے اندر ہے تو پھر مطلب وہاں پر آپ کو طہارت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ آپ طاہر ہیں۔ لیکن جیسے ہی باڈی کے ہر ایک پارٹ میں خون ہوتا ہے، جیسے ہی ہمارے باڈی سے خون نکلتا ہے تو خون کا ظہور ہوتا ہے، جب وہ بہہ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ خروج ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہمارے باڈی سے خون نکلتا ہے اور ایک جگہ جمع رہتا ہے تو ہم کیا بولتے ہیں، وہ صرف ظہور ہوا ہے، ابھی خروج نہیں ہوا ہے۔ خروج کا حکم ہم کب دیتے ہیں، جب وہاں سے بہہ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ جو بول رہے تھے کہ جو سیلان کا حکم ہم زیادہ لگا رہے ہیں، یہ زیادہ لگانے کی بات نہیں ہے، بلکہ خروج اس وقت بولا جائے گا جب ہمارے باڈی سے یا تو ہمارے پارٹ سے خون بہتا ہے۔ اگر خون نہیں بہا ہے تو ہم صرف اس کو کیا حکم دیں گے، ظہور ہوا ہے، اور ظہور سے کیا ہوتا ہے، طہارت نہیں جاتا ہے اور وضو کرنے کا بھی
ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہی بتا رہے ہیں لأن کیونکہ بے شک بزوال القشرتی چمڑے کے ہٹ جانے سے تظہر النجاسہ نجاست ظاہر ہوتی ہے فی محلیہ اپنے جگہ میں، مطلب جہاں پر خون نکل رہا ہے وہ اس کی جگہ ہے، تو وہاں ظاہر ہونے سے کیا نہیں ہوگا، وضو نہیں ٹوٹے گا اور طہارت نہیں جائے گی، بلکہ جب وہاں سے خون بہہ جائے گا تو طہارت بھی چلی جائے گی اور دوبارہ وضو بھی کرنا پڑے گا. فتکون بادیتاً جب خون ظاہر ہوتا ہے تو ہم اس وقت اس کو کیا بولیں گے، بادیتاً لا خارجتاً، بلکہ یہ خارج نہیں ہے، صرف ظہور ہوا ہے اس کا. بخلاف السبیلین، اب سبیلین کے بتا رہے ہیں، سبیلین میں لأن ذاک الموضع کیونکہ جو ہمارے ٹوائلٹ کا مقام ہے یا تو آگے اور پیچھے والا جو مقام ہے سنڈاس کرنے کا اور پیشاب کرنے کا جو مقام ہے، لیس بموضع النجاسہ وہ نجاست کا موضوع وہ نہیں ہے. ہم ٹوائلٹ جہاں سے کرتے ہیں اور جہاں سے ہم پیشاب کرتے ہیں وہ نجاست کی جگہ نہیں ہے، بلکہ نجاست وہاں سے نکلتی ہے. نجاست کی جگہ کہاں ہے، ہمارا پیٹ کے اندر ہے، تو پیٹ کے اندر سے سفر کر کے وہ ہمارے مین پلیس سے باہر نکل دیں تو وہاں پر انتقال پایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. لأن ذلك الموضوع لیس بموضع النجاسہ کا مطلب کیا ہے، ہمارے آگے کا مقام اور پیچھے کا مقام وہاں پر موضع النجاسہ نہیں ہے. موضع النجاسہ کہاں ہے، پیٹ کے اندر ہے. ٹھیک ہے. فیستدل بالظہور علی الانتقال والخروج، تو اگر ہمارے ٹوائلٹ کی جگہ سے اور پیشاب کی جگہ پر اگر وہ وہاں پر ظہور ہو گیا، صرف دکھائی دیا، تو ہم کیا حکم لگائیں گے، ظہور کا حکم لگائیں گے. کیوں اس طرح کرتے ہیں، کیونکہ وہ موضع النجاسہ نہیں ہے. موضع النجاسہ کہاں، پیٹ کے اندر ہے، تو پیٹ کے اندر سے وہ چلتے ہوئے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. جب پیٹ کے اندر سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ انتقال ہو رہا ہے وہ. ٹھیک ہے. تو اسی طرح صحیح خون میں بھی ہوگا. خون میں جیسے ہی ظاہر ہوگا، ظاہر ہونے سے کیا نہیں ہوگا، وضو نہیں ٹوٹے گا، بلکہ وہاں سے انتقال ہونا چاہیے. انتقال ہوگا تو پھر کیا ہو جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا. اسی طرح جیسے ہمارے پیٹ کے اندر سے ٹوائلٹ نکل وہاں سے چل کے آ رہے ہیں، جیسے ہی وہاں سے باہر نکلے گا وضو ٹوٹ جائے گا. اسی طرح خون میں بھی جب وہ باہر نکلا تو ہم نہیں بولیں گے کہ وہ خروج ہو گیا، بلکہ جب وہاں سے بہہ جائے گا تو ہم کیا بولیں گے، خروج ہو گئے ہیں، ابھی کیا کرنا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا. وہ ملء الفم، اور ملء الفم کا مطلب کیا ہے، ان یکون بحال، اس طرح ہونا چاہیے، اس حال میں ہی ہونا چاہیے کہ لا يمكن الضبط الا بتکلف، اتنا زیادہ ہمارے منہ سے کیا نکل رہی ہے، اتنا زیادہ ہمارے منہ سے الٹی آ رہی کہ ہم اس کو روک نہیں پا رہے، بہت مشکل سے روک پا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ایک بات ہے، خارج الی الفم خارج من الفم، تو اگر پیٹ سے الٹی اگر ہمارے منہ تک آئی ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر خارج من الفم ہو گیا، چاہے وہ زیادہ ہو چاہے کم ہو، تو وضو ٹوٹ جائے گا اور ہم کو کیا کرنا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. لأنه يخرج ظاہرا فاعتبر خارجا، تو ظاہراً وہ ہمارے منہ سے نکل چکا ہے، تو ہم کیا بولیں گے، بھائی جب یہ ہمارے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے تو اس کو حکم کیا لگائیں گے، خارج ہو چکی ہے، تو ابھی کیا کرنا پڑے گا، آپ کو وضو کرنا ہی پڑے گا. وقال ظفر، اور امام ظفر فرماتے ہیں، قلیل القی و کثیرہ سواء، چاہے الٹی کم باہر نکلے چاہے زیادہ نکلے. ٹھیک ہے. اب الٹی چاہے کم نکلے چاہے زیادہ نکلے، ہماری طہارت چلی جاتی ہے اور ہم کو وضو کرنا پڑے گا. لیکن ہمارے مذہب میں کیسے ہے، اگر ایک دو قطرہ آیا ہے، ایک دو تھوڑا سا نکلا ہے، تو پھر کیا کرنا پڑے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر بہت زیادہ نکل گیا ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. وَقَضَى لَا يُشْتَرَطُ السَّيْلَانُ اعتباراً بِالْمَخْرَجِ الْمُعْتَادِ، اور اسی طرح امام ظفر فرماتے ہیں، خون میں سیلان کا جو شرط آپ لگائیں وہ شرط ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ معتاد، مخرج المعتاد کا مطلب آگے اور پیچھے کے مقام سے جیسے ہی ٹوائلٹ کا ظہور ہوتا ہے یا تو پیشاب کا ظہور ہوتا ہے وہاں پر وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح خون میں بھی ہم کیا بولیں گے، خون میں بھی امام ظفر بول رہے ہیں جیسے ہی خون کا ظہور ہوا وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. وہاں پر سیلان کا حکم جو لگا رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، امام ظفر امام ابو حنیفہ کو کہتے ہیں.
ولی اطلاع کی قول ہی، اور پھر یہ بولتے ہیں قلیل القیء و کثیر ہو، جو برا مطلب دونوں سے وضو ٹوٹ جائے گا، اس کا سبب بتا رہے ہیں امام ظفر، دلیل دے رہے ہیں القلص حدث، کہ الٹی جو ہے وہ ناپاک ہے، چاہے وہ زیادہ ہو چاہے کم۔ اب یہاں پر القلص بول کے اطلاق مراد لیا، مطلب مطلق ہے، اب چاہے کم ہو زیادہ ہو ایسا کچھ نہیں، جتنے بھی ہمارے منہ سے الٹی نکلی وہ کیا ہے ناقض الوضو ہے، وضو توڑ دے گی اور پھر ہم کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اب یہاں پر القلص میں قلیل اور کثیر کا کوئی حکم یہاں پر نہیں ہے، بلکہ یہ قول مطلق ہے، ٹھیک ہے۔ ولنا، اور پھر ہم فرماتے ہیں اور ہم ان کو جواب دیتے ہیں امام ظفر کو، لیس فی القطرۃ والقطرتین من الدم وضوء الا ان یکون سائلا، اگر ایک دو بوند خون بہا ہے تو ہم کیا بولیں گے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، الا ان یکون سائلا، لیکن اگر خون بہہ گیا تو ہم کیا دیں گے، ایک دو بوند خون ہے وہ نکلا، صرف نکلنے سے کیا نہیں بولیں گے وضو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، نکلا اور بہہ گیا تو ہم کیا بولیں گے وضو کرنا ہے، صرف نکلنے سے حکم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ وقول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، حین عد الاحداث جملۃ، جب وہ پورے احداث کو اکٹھا صحابہ کرام کو گنا رہے تھے، بتا رہے تھے، تو اس وقت بولے او دسعۃ تملأ الفم، مطلب اودسات مانے کیا ہے الٹی، الٹی ایسے ہونی چاہیے کہ ہمارے منہ بھری ہو، ٹھیک ہے، بھرے، تو یہاں پر کیا ہے تملؤ کا حکم لگا دیے، تملؤ، یہاں تملؤ کا حکم لگا دیے، ٹھیک ہے، تو الٹی کیسے ہونی چاہیے زیادہ ہونی چاہیے۔ وَإِذَا تَعَارَضَتِ الْأَخْبَارُ يُحْمَلُ مَا رَوَاهُ، اب یہاں پر بہت ساری حدیث جو ہے متعارض ہو گئے، آپس میں ٹکرا گئے، جیسے امام شافعی فرماتے ہیں کہا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، الٹی کیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا نہیں کیے وضو نہیں کیا، اور پھر امام ظفر فرما رہے ہیں القلص حدث، القلص حدث کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ الٹی ہوئی تو وہ حدث ہے اور پھر اس سے آپ کو وضو کرنا پڑے گا، تو یہاں پر دونوں حدیث میں کیا ہے تعارض پایا گیا، اب ہم اس کو کیا کریں گے تطبیق کریں گے، دونوں کو کیا بولتے ہیں اس کو تعویل کریں گے۔ تعویل کیسا کر رہے ہیں دیکھو بتا رہے ہیں، فَيُحْمَلُ مَا رَوَاهُ الامام الشافعی علی القلیل، تو جہاں پر امام شافعی کے حدیث ہے قَاءَ فَلَمْ يَتَوَضَّأْ، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الٹی ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں کیا، تو وہ الٹی سے مراد کیا ہے تھوڑی الٹی، بہت کم الٹی ہوئی تھی اس لیے، اور بہت کم الٹی ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو نہیں کیے۔ وما رواہ ظفر، اور پھر ظفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث روایت کرتے ہیں کہ القلص حدث علی الکثیر، ہم بولتے ہیں کہ یہاں القلص جو ہے بہت زیادہ الٹی ہو گئی ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہت زیادہ الٹی ہوئی تو پھر کیا کرنا پڑے گا وضو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، وضو ٹوٹ جائے گا اور دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ والفرق بین المسلکین ما قد بینا، اور پھر وہی فرق ہے جو ہم نے اوپر بیان کر چکے ہیں۔ اب اور ایک دوسری بات بتا رہے ہیں، وَلَوْ قَاءَ مُتَفَرِّقًا بِحَيْثُ لَوْ جُمِعَ يَمْلَأُ الْفَمُ فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يُعْتَبَرُ اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ، اب اگر ایک آدمی ہے اس کو تھوڑی تھوڑی الٹی تھوڑی تھوڑی الٹی ایک ہی جگہ ہوئی، مطلب بار بار الٹی ہوئی تھوڑی تھوڑی ہوئی، لیکن لوکا اگر کوئی آدمی الٹی کیا متفرقاً الگ الگ وقتوں میں، بحیث اس حیثیت سے کیا، اگر اس کو جمع کیا گیا، اس کی الٹی کو جمع کیا گیا تو وہ ملء الفم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اگر ملء الفم ہو جائے گا تو پھر کیا ہو جائے گا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، اب امام ابو یوسف بتا رہے ہیں فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يُعْتَبَرُ اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ، تو اگر ایک ہی مجلس میں اگر وہ بہت بار الٹی کیا ہے، تو ایک ہی مجلس میں بہت زیادہ الٹی کیا ہے، تو اگر اس الٹی کو پورے کو جمع کر کے دیکھا جائے، اگر وہ ملء الفم ہو رہے ہیں تو وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اتحاد المجلس کا جو ہے بہت ساری جگہوں پر اعتبار کیا جاتا ہے، جیسے کہ بے میں ہوتا ہے اتحاد المجلس، اور پھر ایسے بہت سارے جگہوں پر اتحاد مجلس کا ذکر کیا جاتا ہے، بہت سارے اتحاد المجلس کا ہماری شریعت میں اعتبار کیا جاتا ہے، اسی لیے اس میں بھی الٹی میں بھی اتحاد المجلس کا اعتبار کیا جائے گا۔
لیکن امام محمد فرماتے ہیں یعتبر اتحاد السبب، سبب کا اعتبار کیا جائے گا۔ اتحاد المجلس میں اسی طرح کے ہیں، شریعت میں بھی ہوتا ہے، اس میں نکاح میں بھی ہوتا ہے، اتحاد میاں بیوی دونوں ایک ہی مجلس میں ہونا چاہیے۔ پھر سبب کا اعتبار کیا ہے؟ امام محمد فرماتے ہیں کہ دیکھیے اتحاد المجلس نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگا؟ اتحاد السبب ہوگا۔ مطلب یہ کس سبب سے الٹی کیا، اگر بار بار ایک ہی سبب سے الٹی کیا ہے اور پھر وہ ملء الفم ہو گیا تو وضو ٹوٹ جائے، لیکن الگ الگ وجہوں سے، الگ الگ سبب سے، الگ الگ ریزن سے اگر وہ الٹی کیا ہے تو چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو وضو ٹوٹ جائے گا۔ وہو الغثیان، غثیان کا مطلب ہوتا ہے متلی۔ سمجھو کہ پہلی الٹی اس کے متلی کی وجہ سے ہوئی، دوسری الٹی اس کو مطلب بہت زیادہ ٹوائلٹ دیکھنے کی وجہ سے ہوئی، تیسری والا مطلب بہت زیادہ ناک دیکھ لیا۔ تو اس طرح اگر الگ الگ سبب سے ہوا ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا ہم کو؟ ملء الفم ہو یا نہ ہو اس کو وضو ٹوٹنے کا حکم دینا پڑے گا۔ تو یہاں سبب کا کیا ہے؟ سبب بھی ہمارے شریعت میں بہت سارے جگہوں پر اعتبار کیا جاتا ہے، جیسے کہ نماز کا وقت، تو ظہر کی نماز کی سبب کیا ہوتا ہے؟ وقت، اور وہ وقت ہی نہیں پائے گا تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ایسے بہت ساری جگہوں میں سبب کا اعتبار کیا جاتا ہے، اسی لیے یہاں پر سبب کا اعتبار کیا جائے گا۔